السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بأفواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ ہر دوسری بات رد کرتا ہے سوائے اس کے کہ اپنے نور کو مکمل کر دے، خواہ کافر کیسے ہی ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کرے۔ یہ وہ آیات ہیں جو تمام ان لوگوں کے لیے واضح اور کھل کر اعلان کر رہی ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے دنیا میں اپنی خوبصورت تعلیم کے ساتھ پھیلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور کو انسانی کوششیں بجھا نہیں سکتی۔ قرآن کریم وہ کامل شریعت ہے جو دنیا کی ہدایت کا سامان کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین اور کوئی شریعت نہیں جو دنیا کو ہدایت اور نجات کے سامان مہیا کر سکتی۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اب آپ کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے مطابق کہ اب تمام دینوں پر غلبہ دین اسلام کو ہی ہوگا، اور نئے زمانے میں، بعد میں آنے والے زمانے میں اس ہدایت کی اشاعت کی تکمیل کے لیے وہ ہدایت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق، آپ کی غلامی میں اللہ تعالیٰ ذلی اور غیر شرعی نبی کا درجہ دے کر مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے بھیجے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس وعدے اور اعلان کے پورا کرنے کے لیے اس نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو
مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر بھیجا، جنہوں نے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ آپ کے زمانے میں بھی اسلام یورپ میں بھی، آپ کا پیغام یورپ میں بھی آ گیا، امریکہ تک چلا گیا، اور وہ جماعت آپ نے قائم کی جو اس کام کو خلافت کے نظام کے تحت جاری رکھے ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان آیات کے حوالے سے ایک جگہ اسلام کے مخالفین کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے منہ کی لاف و گزاف سے بکتے ہیں کہ اس دین کو کبھی کامیابی نہ ہوگی، یہ دین ہمارے ہاتھ سے تباہ ہو جاوے گا۔ فرمایا لیکن خدا کبھی اس دین کو ضائع نہیں کرے گا اور نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو پورا نہ کرے۔ اب قرآن شریف موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اب قرآن شریف موجود ہے، حافظ جو بیٹھے ہیں، بہت سارے حفاظ ہیں دنیا میں، دیکھ لیجئے کہ کفار نے کس دعوے کے ساتھ اپنی رائیں ظاہر کی کہ یہ دین ضرور معدوم ہو جائے گا اور ہم اس کو کل عدم کر دیں گے، اور اس کے مقابل پر پیشن گوئی کی گئی جو قرآن شریف میں موجود ہے کہ ہرگز تباہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ ایک بڑے درخت کی طرح ہو جائے گا اور پھیل جائے گا اور اس میں بادشاہ ہوں گے۔ بس جب اس وقت جب کہ کمزوری کی حالت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا اور اسلام پھیلا اور کوئی کوشش اسے ختم نہ کر سکی، تو آپ نے مخالفین اسلام کو کہا، حضرت مسیح علیہ السلام نے مخالفین اسلام کو کہا کہ آج بھی تم اسے ختم نہیں کر سکتے، یہ کھلا چیلنج ہے۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ اسلام کی احیاء نو کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے اذن اور مدد سے تمام دنیا میں اسلام کی اعلیٰ تعلیم کو پھیلاؤں گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو جماعت قائم فرمائی ہے وہ اب اسلام کے جھنڈے کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائے گی، اور اس خوبصورت تعلیم کے ذریعے سے دلوں کو جیتے گی، نہ کہ کسی تلوار اور بندوق سے، اور سعید فطرت لوگوں کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لائے گا۔ آپ نے تمام مسلمانوں کو بھی کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنو اور سمجھو اس کو، اور آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کے ساتھ جڑ کر اپنے ایمان اور ایقان میں ترقی کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے تمہارے ساتھ بھی کس طرح پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئی شان عطا فرمائے گا، لیکن نام نہاد علماء کی باتوں میں آ کر مسلمانوں کی اکثریت اس طرح توجہ نہیں دے رہی، بلکہ علماء کی کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے کام میں روکیں ڈالیں اور اسے ختم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ ہر مخالفت کے بعد آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سعید فطرت لوگوں کو احمدیت
اللہ تعالیٰ شہید فطر لوگوں کو اہمیت اور حقیقی اسلام کی آغوش میں لا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی الہام فرمایا تھا کہ اس وقت میں نے آپ فرمایا کہ یہ الہام فرمایا تھا اس وقت میں نے یہ براہین احمدیہ میں بھی لکھا، اس وقت جب کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کے مقام کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، یہ پہلے میں نے خلاصہ بیان کیا آپ کے الفاظ کا، پھر آپ کے الفاظ یہ ہیں آگے جو آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کس قدر عظیم الشان پیش گوئی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ابتدا سے اکثر علماء کہتے آئے ہیں کہ مسیح موعود کے حق میں ہے، یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ پیش گوئی مسیح موعود کے حق میں بھی ہے، اور اس وقت پوری ہوگی، یعنی مسیح موعود کے آنے کے وقت کی پوری ہوگی تمام ادیان پر، تاکہ اسلام کو غالب کرے مسیح موعود کے ذریعے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور 17 برس سے، یعنی جب آپ نے یہ فرمایا اس وقت اس بات کو 17 برس ہو چکے تھے اس پیش گوئی کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا یا آپ نے لکھی تھی، مسیح موعود کے دعوے سے پہلے درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 17 برس سے یہ درج ہے، اور مسیح موعود کے دعوے سے بہت پہلے سے یہ درج ہے، تا خدا ان لوگوں کو شرمندہ کرے کہ جو اس عاجز کے دعوے کو انسان کا افتراء خیال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ براہین خود گواہی دیتی ہے کہ اس وقت اس عاجز کو اپنی نسبت مسیح موعود ہونے کا خیال بھی نہیں تھا اور پرانے عقیدے پر نظر تھی، لیکن خدا کے الہام نے اسی وقت گواہی دی تھی کہ تو مسیح موعود ہے، کیونکہ جو کچھ آثار نبویہ نے مسیح کے حق میں فرمایا تھا، الہام الہی نے اس عاجز پر جما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کا نور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مجھے عطا ہوا ہے، نہ ان مولویوں کی پھونکوں سے، نہ اسلام مخالف طاقتوں کی پھونکوں سے بجھایا جا سکتا۔ غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ منہ کی پھونکیں کیا ہوتی ہیں؟ یہی کسی نے ٹھگ کہہ دیا، کسی نے دکاندار، کافر، بے دین کہہ دیا۔ غرض یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے فرمایا کہ نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا یہ بھی کہ یریدون ان یطفئوا نورک، یریدون ان یتخطفوا ارزق انی معک وما اہلک۔ دشمن ارادہ کریں گے کہ تیرے نور کو بجھا دیں، وہ تیری حد تک کرنی چاہیں گے، مگر میں تیرے ساتھ اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں۔ بس تمام مخالفتوں کے باوجود جو اپنوں اور غیروں یعنی مسلمان علماء اور ان کے زیر اثر مسلمان حکومتوں اور لوگوں کی طرف سے ہوئی اور ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس طرح غیر مذہب کی طرف سے بھی یا غیر طاقتوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اپنے نور کو دنیا میں پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال ان تمام مخالفتوں کے باوجود اور علماء کے مکروں اور حیلوں کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کی شمولیت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ہر سننے والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صرف اس سال کے بعض واقعات میں سود پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔
گانا سے ہمارے ایک مبلغ لکھتے ہیں بلال صاحب کہ اپر ایسٹ ریجن کے ایک گاؤں زوگا میں ہمارے 3 لوکل معلمین تبلیغ کے لیے گئے، اور جس گھر میں ان کی رہائش کا بندوبست ہوا وہاں ایک غیر مسلم عمر رسیدہ عورت ایڈورزیلے اوینی ایڈورزیلے رہتی ہے۔ وہ ان معلمین کے آنے پر بہت خوش ہوئی۔ اس عورت نے بتایا کہ میں نے 7 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ 3 آدمی جو دینی علم سکھانے کے لیے آئے ہیں میرے گھر آئے ہیں، اور میں انہیں پانی پلاتی ہوں، اور یہ معلم پھر گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو مذہبی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو نماز پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ تمام واقعات وہ کہتی ہیں کہ عین اسی طرح پیش آئے جس طرح میں نے دیکھا تھا 7 سال پہلے۔ ان معلمین نے اسی طرح گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا، ان کو اسلامی تعلیمات دیں، نمازوں کی امامت کروائی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس گاؤں سے اس عورت اور اس کے خاندان سمیت 92 افراد نے احمدیت قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک جماعت کا قیام عمل میں آ گیا تھوڑے عرصے میں۔ اب کیا یہ کسی انسان کا کام ہے کہ 7 سال پہلے افریقہ کے ایک دور دراز علاقے میں رہنے والی ایک عورت کو جو مسلمان بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے، اور پھر 7 سال کے بعد وہ خواب اسی طرح پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے 92 افراد کے دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارے پر جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے اسے قبول کرو، اور وہ قبول کر لیتے ہیں۔ پھر بینین کے ریجن لوکاسا کے معلم دیسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں بعض مسلمانوں نے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں، اور نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی غلط الفاظ استعمال کرتے رہے، جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ یہ لوگ یہی کہ نا گالیاں دیتے ہیں، دکاندار ہے، بے دین ہے، کافر ہے، بہرحال یہ لوگ اسی طرح گالیاں دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم وہاں سے واپس آ گئے اور گاؤں سے نکل کر راستے میں نماز ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ، آج ہم تیرے مسیح کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، ہمیں ناکام مت لوٹانا۔ چنانچہ جو ہی ہم نے نماز ختم کی، کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا تو کہنے لگا کہ ساتھ ہی میرا گاؤں ہے، کیا آپ میرے گاؤں چل سکتے ہیں؟ ہم نے اس شخص کے گاؤں پہنچے تو اس نے گاؤں کے کافی افراد کو جمع کر لیا جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچایا گیا۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں اس دن یہ کہتے ہیں معلم صاحب کہ 65 افراد بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے، اور یوں اس گاؤں میں جماعت کا پودا لگ گیا۔ اب جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گالیاں ہی دیتے ہیں، لیکن کیا ان گالیوں سے اللہ تعالیٰ کا نور ختم ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ایک جگہ سے گالیاں پڑیں تو دوسری جگہ جہاں جانا ان لوگوں کے احمدی جو تھے لوگ ان کی اور معلم ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہاں کا ایک شخص خود آ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہے کہ تم لوگوں کی فطرت سعید ہے، جاؤ میرے مسیح کے پیغام پہنچانے والے آئے ہوئے ہیں، انہیں اپنے گاؤں میں لاؤ اور اس پیغام کو قبول کرو اور سنو اور قبول کرو۔ پھر ایک اور مثال ہے اللہ تعالیٰ کس طرح تبلیغ کرنے والوں کی مایوسی کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے پھل عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بورکینا فاسو کے ریجن بوبو کے معلم سیندے صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک گاؤں میں کافی تبلیغ کی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جاتے ہوئے میں نے چند لوگوں کو کہا کہ آپ جب شہر آئیں تو میرے گھر ضرور آنا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک آدمی الحسن ہمارے گھر آیا تو میں نے اسے MTA لگا دیا، اور تھوڑی دیر بعد جب MTA پر میرا خطبہ یا کوئی پروگرام آ رہا تھا مجھے اس نے دیکھا تو کہنے لگا اس شخص کو تو میں نے پہلے خواب میں دیکھا۔ چنانچہ وہ اسی وقت بغیر کسی دلیل کے احمدیت میں داخل ہو گیا اور واپس اپنے گاؤں جا کر گاؤں والوں کو بتایا، اور گاؤں کے کافی لوگوں نے اس بات پر
احمدیت قبول کیا اور خدا کے فضل سے وہاں ایک مضبوط جماعت قائم ہو چکی ہے۔ نعرہ تکبیر، غلام احمد کی MTA۔ پھر مبلغ سلسلہ لائبیریا آصف صاحب کہتے ہیں کہ کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی کے گاؤں نامبو میں احمدیت کے نفوذ کی کئی بار کوشش کی گئی، لیکن وہاں کے مولویوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ہر دفعہ جب جاتے تھے مولوی جیسی ان کی عادت ہے آ جاتے تھے ٹولہ بن کے اور گالیاں دیتے ہوئے۔ کچھ عرصہ قبل کہتے ہیں اس گاؤں کے ایک فرد محمد الفرید ثانی سے ملاقات ہوئی۔ یہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں اور دمشق سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور اس گاؤں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو جماعت احمدیہ کے بارے میں تفصیلاً آگاہی دی گئی، بتایا گیا اور نظام جماعت اور عقائد کے بارے میں سمجھایا گیا۔ موصوف نے جماعتی پروگرامز، اجتماعات اور جلسہ سالانہ میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو احمدیت کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں خود ہی احمدیت کا پیغام پہنچایا اور تبلیغ شروع کر دی۔ خدا تعالیٰ نے ان کی کوششوں میں برکت ڈالی اور جس کے نتیجے میں وہاں 50 افراد نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق پائی اور یہاں بھی نئی جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ عام طور پر عرب ملکوں سے پڑھ کر آتے ہیں لوگ، انہیں اپنی تربیت دانی اور علم پر بڑا زوم ہوتا ہے، دین کا علم ہم سیکھ کے آئے ہیں، اور بہت کم ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فطرت بنایا اور جو بات سنتے بھی ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ پھر خواب کے ذریعے سے ہی قبول احمدیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مبلغ گھانا بلال صاحب کہتے ہیں کہ گھانا کے اپر ایسٹ ریجن کے گاؤں میں ہم تبلیغ کے لیے گئے۔ وہاں ہم کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اس گاؤں میں کوئی مسلمان تھا۔ ہم نے ایک آدمی جس کا نام امبا تھا اس سے چیف کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ ہمیں اس طرح ملا گویا کہ ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ وہ آدمی مسلمان بھی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا انتظار کر رہا تھا اور ساتھ ہی چیف کے پاس لے گیا۔ ہم نے چیف سے اس گاؤں میں 3 دن رہنے اور تبلیغ کرنے کی اجازت مانگی جو اس نے وہ خوشی دے دی۔ اس پر امبا نے کہا کہ ہمارے رہنے کا بھی انتظام اس نے کر دیا، اور اگلے دن 2 دن تو کہتے ہیں موسلا دھار بارش ہوتی رہی اور ہم کوئی پروگرام نہ کر سکے، تبلیغ نہ کر سکے۔ اور 2 دن کے بعد جو تبلیغ کی تو تبلیغ کے بعد امبا صاحب نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور بیعت کر لی۔ پھر انہوں نے ہمیں اپنے کچھ خواب سنائے، بتایا انہوں نے کہ 1999 میں خواب میں دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے اجتماع میں ہیں اور مسلمان علماء کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک دوسرے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور امبا نے اپنا ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اور وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کو میں نے کہا خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی ہو چکی ہے اور ان کی بیعت کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے ماننے سے ہی صحیح اسلام پر قائم ہو سکتے ہو۔ اور گھانا میں پھر یہ بھی بتایا اسے کہ گھانا میں ہر سال ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، جلسہ سالانہ۔ اس پر امبا صاحب بہت خوشی اور کہنے لگے کہ میں کچھ عرصے سے کافی پریشان تھا، لیکن جب آپ لوگوں کو گاؤں میں دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب میری ساری خوابیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد گاؤں کے چیف کے پاس گئے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ جب آپ لوگوں کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسائی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا پیغام سچا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے گاؤں میں 18 افراد نے بیعت کی۔ اس طرح یہاں نئی جماعت کا قیام عمل میں آیا اور ان کی تربیت بھی اب ہو رہی ہے۔ پھر خواب کے ذریعے سے قبول احمدیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مالی سے، ایک اور ملک ہے افریقہ کا، اسکاسو ریجن کے مبلغ ہیں بلال صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک نوجوان ہمارے مشن ہاؤس آئے اور کہنے لگے کہ میں بیعت کرنی چاہتا ہوں۔ ان سے بیعت کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میرا بھائی گزشتہ 2 سال سے احمدی ہے اور اس نے گھر میں امام مہدی علیہ السلام کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے۔
اور میں آپ لوگوں کا ریڈیو بھی سنتا ہوں اور مجھے اس کے پروگرام اچھے بھی لگتے ہیں، مسلمان تھے پہلے بھی۔ میں آپ لوگوں کے حق کو حق پر سمجھتا ہوں، مخالفت مجھے کوئی نہیں، میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود مجھے بیعت کرنے کا کبھی خیال نہیں آیا۔ کہتے ہیں کل رات میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں خلفاء کے ساتھ ایک وسیع و عریض مسجد میں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کو وضو کرنے کا کہا، اور جب سب لوگ وضو کر کے آ گئے تو ایک انتہائی خوبصورت بزرگ مسجد میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہی امام مہدی ہیں اور سب کو ان کی بیعت کرنی چاہیے، اور یہ وہی بزرگ تھے جن کی تصویر میرے بھائی نے گھر میں لگائی ہوئی ہے۔ اس خواب کے بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ بیعت کرنی بھی ضروری ہے، اس لیے میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر گنی بساؤ کے مبلغ، ایک اور ملک ہے افریقہ کا، یہاں کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ کیتو جماعت کے ایک ممبر حسین جالو صاحب نے بیان کیا کہ جب انہوں نے احمدیت قبول کی تو گھر آ کر اپنی اہلیہ کو بتایا کہ میں نے احمدیت قبول کی ہے، اور میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جس امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ آ گئے ہیں، اور آج میں نے بیعت کر کے ان کو قبول کر لیا ہے، اور میں تمہیں بھی بیعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس پر ان کی اہلیہ نے سخت مخالفت کی اور کہا کہ احمدی کافر ہیں، اور اگر تم مولویوں نے تو یہی بتایا ہوا سب کو، یہ صرف پاکستان یا ہندوستان یا عرب ممالک کی بات نہیں ہے، افریقہ کے ہر ملک میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں احمدیوں کے پیچھے غیر احمدی مولوی پہنچتے ہیں، پاکستان کے مولوی بھی بعض یا عرب ممالک کے، اور یہی کہتے ہیں کہ احمدی کافر ہیں۔ اس نے کہا کہ احمدی کافر ہیں، یا تو احمدیت چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو، اور بہرحال نے کہا احمدیت تو نہیں میں نے چھوڑنی، اور ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ جالو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے دعا کرنی شروع کر دی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میری بیوی کو بھی صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں مسلسل کہتے ہیں 5 سال تک یہ دعا کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے مایوس نہیں ہوا۔ یہ ثابت قدمی ہے ان کی۔ 5 سال بعد کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ جالو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، تبدیلی کیسی آ گئی تم میں؟ اس پر بیوی نے بتایا کہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھی اور آپ درست تھے۔ بیوی نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں سے نور کی روشنی طلوع ہو رہی ہے، اور کثرت سے لوگ دریا عبور کر کے اس طرف جا رہے ہیں، اور میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی اس خوبصورت جگہ پر جاؤں۔ جب میں دریا کے قریب گئی تو ایک شخص کنارے پر کھڑا تھا، اور اس نے مجھے روکا اور کہا کہ وہ جگہ تو صرف احمدی احباب کے لیے ہے جنہوں نے امام مہدی کو قبول کیا ہے۔ جس پر میں نے جواب دیا کہ میرا خامند تو احمدی ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ خامند کے احمدی ہونے کی وجہ سے تم وہاں نہیں جا سکتی، اور ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ احمدیت حقیقی اسلام ہے اور میں نے احمدیت قبول کر لیا۔ بس ایک تو یہ کہ دین کی خاطر بیوی کو چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، لیکن پھر یہی نہیں کہ چھوڑ دیا اور ختم ہو گیا معاملہ۔ ایک ہمدردی تھی بیوی کے لیے، انسانیت کے لیے، مستقل مزاجی سے دعا کرتے رہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 5 سال تک دعا کرتے رہے، اور 5 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جب صبر کو آزمایا، اچھی طرح ایمان کو بھی آزما لیا، تو 5 سال کے بعد دعا بھی قبول ہو گئی اور ایک نشان بھی ظاہر ہوا، اور پھر یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا نور بھی نظر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نور کو تم بجھا نہیں سکتے، وہ نور تو روشن ہے ہر جگہ اور کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک جگہ اپنی تبلیغی کاوشوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر کرتے ہوئے امیر صاحب گھانا لکھتے ہیں کہ گھانا کے ناردرن ریجن کے شہر جینڈی سے قریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں پنجامبا ہے۔ یہاں ہماری ٹیم نے 4 دن تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے گاؤں کے چیف اور امام سمیت
554 احباب نے احمدیت قبول کی۔ اس گاؤں کے ایک دوست حسین صاحب نے تبلیغ سننے کے بعد کہا کہ میں نے کچھ عرصہ قبل خواب میں دیکھا تھا کہ بعض لوگ مجھے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ اسی دوران اچانک بعض لوگ آئے اور مجھے ان سے چھڑا کر ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو بہت خوبصورت تھا اور جنت کی طرف لے جاتا تھا۔ یہ دوست کہنے لگے کہ آج آپ کی تبلیغ سننے اور مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کو پیغام سننے کے بعد مجھے اپنے اس خواب کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کی اور جتنے دن تبلیغی ٹیم اس گاؤں میں رہی یہ ہر کام میں بڑھ بڑھ کر بھرپور تعاون کرتے رہے، اور جب ہماری ٹیم اگلے گاؤں تبلیغ کے لیے چلی گئی تو وہاں بھی آ کر ملتے رہے اور مسلسل اخلاص کا اظہار کرتے رہے۔ صرف افریقہ کے رہنے والوں کی رہنمائی ہی نہیں ہو رہی بلکہ یورپ میں رہنے والوں کی بھی خدا تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ بوسنیا کے مبلغ ایک دوست الویدین صاحب کی بیعت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ الویدین صاحب جماعت کے ساتھ رابطہ سے قبل مغربی طرز پر آزادانہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہیں بعض خوابوں کی بنا پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے اشارے ملے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان بدیوں سے خود کو دور رکھنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اس عرصے میں یہ بعض خطرناک جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنے حلقہ احباب میں تمثل کا شکار بن گئے۔ غرضی کہ ان پر ایسا وقت بھی آیا کہ قریب تھا کہ ذہنی مریض بن جاتے۔ بہرحال انہوں نے پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی شروع کر دی، سب مسلمان تھے ہی، اور دعاؤں میں لگ گئے۔ ایک روز سجدے کے دوران انہیں یہ آواز سنائی دی جیسے کوئی فرشتہ شیطان سے کہہ رہا ہے کہ بس کر، اب اسے چھوڑ دے۔ اس پر شیطان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ابھی ایک اور آزمائش باقی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کا روحانی تجربہ ان کے لیے بہت حیرت کا باعث ہوا۔ اس کے بعد ان پر ایک آزمائش آئی، لیکن ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا سامان پیدا کر دے گا، کیونکہ خواب میں دیکھا تھا کہ ایک آزمائش ہے۔ انہوں نے سمجھا بس یہ آخری آزمائش ہے۔ چنانچہ اس واقعے کچھ عرصے بعد ہی انہیں جماعت کے بارے میں پیغام ملا۔ انہوں نے اپنے روحانی تجربہ یاد آ گیا اور چند تبلیغی نشستوں کے بعد موصوف نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ پھر ایک عرب دوست ہیں احمد صاحب اردن کے، کہتے ہیں کہ دینی مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کے دوران ایک روز میں نے دجال کے بارے میں انٹرنیٹ پر ایک آرٹیکل پڑھا جو کسی احمدی نے لکھا تھا۔ یہ مضمون میرے دل کو لگا اور میں نے احمدیت کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ جب جماعتی علوم اور کتب کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کے نقوش ابھرنے لگے، لیکن میرے سامنے ایک بڑا سوال یہ تھا کہ ان عقائد اور مفاہیم کا کیا کیا جائے جو آباء و اجداد اور معاشرے کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ رائج الوقت ہیں، مولوی یہ کہتے ہیں، بڑوں سے ہم نے یہی سنا ہے کہ امام مہدی کے متعلق مختلف قسم کی کہانیاں ہیں۔ تو کیا میں اس امام کی بیعت کر لوں جس کی صداقت میرے لیے روشن ہو چکی ہے اور جس کی بیعت کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو وصیت فرمائی ہے؟ یا پھر دوسری بات وہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے مولویوں کے پیچھے چلتا رہوں اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے عقائد کو ہی منافقانہ طور پر درست تسلیم کرتا رہوں؟ کہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں میرے سامنے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ عالم الغیب خدا کی طرف رجوع کرتا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک غیر معمولی رویا سے نوازا۔ میں نے خواب میں دیکھا، سورہ نساء کی اس آیت کو جلی حروف میں لکھے ہوئے دیکھا کہ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا۔ کہتے ہیں خواب میں مجھے اس آیت کا آخری حصہ یعنی وما قتلوہ یقینا بہت زیادہ روشن اور موٹا اور واضح نظر آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ گو میں ایم ٹی اے سے وفات مسیح کا مسئلہ تو سمجھ چکا تھا،
لیکن اس آیت کی مکمل تفسیر کبھی نہیں سنی تھی۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک روز MTA پر لقاء مع العرب میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کو اسی آیت کی مفصل تفسیر کرتے ہوئے سنا تو میں حیران تھا کہ یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی آیت جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جس کی تفسیر جاننے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی، اسی آیت کی تفسیر انہی ایام میں مجھے MTA پر مل گئی۔ یقیناً یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میری ہدایت کا سامان تھا۔ بہرحال اس نشان کو دیکھ کر میں نے کہا کہ ابھی شاید مجھے مزید واضح نشان کی ضرورت ہے۔ اس دوران میں نے سوچا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق پر استخارہ بھی کر کے دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے آپ کی کتاب اتمام الحجہ میں بیان ہونے والے طریق کے مطابق استخارہ کیا تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر فجر کی اذان دے رہا ہے۔ اس نے اذان مکمل کرنے کے بعد کچھ اس طرح کہا، حیا علی الاحمدیہ، حیا علی الاحمدیہ، یعنی احمدیت کی طرف آؤ، احمدیت کی طرف آؤ۔ مؤذن نے رویا میں اور بھی جملے کہے لیکن مجھے صرف یہی یاد رہے۔ کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب میں جاگا تو محلے کی مسجد میں مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا، اور اس واضح رویا کے بعد میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر احمدی علماء کہ احمدیوں کو ان کے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کتنی ہوتی ہے اور اس کے بعد کس طرح وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ بینن کے گاؤں اگیلو ہے، وہاں کے ایک احمدی ہیں لادیل حسن صاحب، کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے 25 افراد کے ساتھ احمدیت میں داخل ہوا تھا۔ احمدی ہونے کے بعد غیر احمدی مولویوں کا ایک وفد جو کہ سعودی عرب سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے ہمارے پاس آیا اور کہا کہ احمدی کافر ہیں اور وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم اصل اسلام سعودی عرب سے سیکھ کر آئے ہیں، اس لیے آپ احمدیوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے ان سے اصل اسلام کے بارے میں چند سوالات کیے کہ ایک مسلمان کس طرح نماز پڑھتا ہے اور احمدیوں اور غیر احمدیوں کے قرآن میں کیا فرق ہے وغیرہ۔ اس پر میں نے مولویوں سے کہا کہ احمدیت کا اسلام بھی یہی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب احمدیوں نے تبلیغ کی تھی تو کسی فرقے یا مذہب کو برا نہیں کہا تھا، مگر آپ لوگوں کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی احمدیوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ بھی تو ہمارے مولویوں کو برا کہتے ہیں اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کبھی ہم نے اس طرح نہیں کہا۔ ہاں، جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے اگر تم ہمیں کافر کہتے ہو تو یہی کفر تمہارے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق لوٹ کے پڑتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تقریباً 3 سال تک مولوی وفود کی صورت میں آگے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں کو ضائع نہیں کیا اور ہم نے اپنے گھر کے ایک چھوٹے کمرے کو نماز اور جمعے کے لیے مخصوص کر لیا۔ اس کے بعد مزید لوگوں کو بھی احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق ملی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد کی تعمیر کی توفیق بھی ان کو مل گئی ہے۔ پھر تنزانیہ کے ایک علاقے میں بیتوں کا ذکر کرتے ہوئے وہاں کے ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں، موانزا ریجن کے، ایک مغربی افریقہ ہے ایک مشرقی افریقہ ہے، ہزاروں میل کا بیچ میں فاصلہ ہے اور ایک جیسے حالات مختلف جگہوں پہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سال شیانگا کے ایک علاقہ ویگیہے میں مسجد کی تعمیر ہوئی۔ یہاں گزشتہ سال کچھ فیملیز نے بیعت کی تھی لیکن ان کی تربیت کے لیے باقاعدہ کوئی سینٹر نہیں تھا۔ ہمارے ایک پرانے پیدائشی احمدی یوسف مگلیکا صاحب نے اپنی زمین میں سے کچھ حصہ جماعت کو دیا تاکہ وہاں ایک چھوٹی مسجد بنا دی جائے اور مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں بھی مہیا کر دیں۔ چنانچہ وہاں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور ایک معلم کو بھی اس جماعت میں بھجوایا گیا۔ جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو لوگوں کے پوچھنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ مسجد جماعت احمدیہ تعمیر کر رہی ہے۔ کہتے پہلے ہمیں لگا کہ شاید یہ لوگ مخالفت کریں گے اور نماز کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن ہمارا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ گاؤں کے کئی غیر احمدی لوگ مسجد میں آنے کے لیے
مسجد میں نماز کے لیے آنے لگ گئے اور جماعت احمدیہ کے متعلق مزید سوالات بھی پوچھنے شروع کر دیے۔ چنانچہ اسی رمضان میں کے مہینے میں وہاں بیعتیں بھی ہوئیں اور جماعت کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کہتے پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید مسجد کی تعمیر سے مخالفت شروع ہو جائے گی، لیکن مسجد کی تعمیر نے تبلیغ کے دروازے کھول دیے اور گاؤں کے کئی لوگ بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے، اس کے عجیب نظارے نظر آتے ہیں۔ نائجیریا کی جماعت میٹوگن کے معلم لکھتے ہیں کہ چند سال قبل ہم تبلیغی غرض سے گھر گئے تو انہوں نے کافی سختی سے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ کہتے ہیں اس سال ہم دوبارہ اسی گھر گئے تو ہمیں یہی توقع تھی کہ اس دفعہ بھی نکال دیں گے، لیکن چلے گئے ڈرتے ڈرتے۔ بہرحال جب ہم وہاں پہنچے تو گھر کی خاتون بجائے ہمیں دھکے دے کے نکالنے کے کہنے لگی کہ مجھے 6 بیعت فارم دے دیں، ہم ساری فیملی بیعت کریں گے۔ یہ اس نے بتایا کہ میں کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور جب واپس گھر آ رہی تھی تو راستے میں مجھے آواز سنائی دی کہ کچھ لوگ تمہارے گھر تبلیغ کے لیے آئیں گے، ان کی بات ماننا تمہارے خاندان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب جب میں گھر پہنچی ہوں تو آپ لوگ پہلے سے یہاں موجود ہیں، چنانچہ یہ ساری فیملی بیعت کر کے نہ صرف جماعت میں شامل ہو گئی بلکہ بہت فعال احمدی بن گئے ہیں۔ اب تاتارستان ایک اور روس کے پرانے روس کا علاقہ، ایک اسٹیٹ ہے، ملک ہے اب تو۔ کازان سے 380 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے۔ ایک احمدی خاندان کے ذریعے ایک دوست وہاں ایرک صاحب کو جماعت کا پیغام ملا تو انہوں نے جماعت کے متعلق مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے جماعتی وفد کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جب ہمارا وفد کہتے ہیں وہاں پہنچا تو انہیں تفصیل کے ساتھ جماعت کا تعارف کروایا گیا اور انہیں شرائط بیعت کے متعلق بتایا گیا۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ میں تو ہر روز 10 شرائط بیعت کا مطالعہ کرتا ہوں۔ میں نے شرائط بیعت لکڑی کی چھوٹی تختی پر کندہ کر کے ان کا ایک فریم تیار کر کے گھر کے دروازے پر لٹکایا ہوا ہے۔ ابھی احمدی نہیں ہوئے اور شرائط بیعت کو اپنے گھر کے دروازے پر لٹکایا ہوا ہے، اور روزانہ صبح اٹھ کر ان 10 شرائط بیعت کو پڑھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون کون سی شرط پر عمل نہیں کر رہا۔ ابھی بیعت کرنے سے پہلے یہ حال ہے۔ اس کے بعد موصوف باقاعدہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے اور انہوں نے میرے نام اپنا ایک خط بھی لکھا کہ مجھے نام نہاد مسلمانوں میں رہ کر علماء کی پھیلائی ہوئی اسلامی تعلیم کی حقیقت سمجھ نہیں آتی تھی اور نہ ہی عبادت کی حقیقت اور مقصد سمجھ آتا تھا۔ یہی وقت تھا جب یہ باتیں مجھے گمراہی کے گڑھے میں غرق کر سکتی تھیں، مگر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا اور حق کی طرف میری رہنمائی فرمائی۔ جماعتی لٹریچر میں اسلام کی حقیقی تعلیم بہت ہی اچھے اور آسان انداز میں بیان تھی، اور جماعت کا نعرہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں مجھے بہت پسند آیا۔ تو بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ محمد احمد ارشد صاحب سوئٹزرلینڈ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ترکی کے ایک کردی شہری اور عالم دین موسیٰ صاحب کا چند سال قبل MTA سے عربی کے ذریعے احمدی سے تعارف ہوا تھا۔ ترکی سے 2 سال قبل انہوں نے رابطہ کیا۔ اب MTA کی ترکی زبان میں لائیو نشریات کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً نشریات کے متعلق تبصرہ بھی بھجواتے رہے۔ گزشتہ مہینے کہتے ہیں خاکسار کے دورہ ترکی کے دوران انہیں تبلیغ کرنے کا بھی انہی کی تبلیغ سے ان کے ایک ترکی کے دوران انہی کی تبلیغ سے ان کے ایک 23 سالہ بھانجے نے، جو کہ مذہبی مدارس کے پڑھے ہیں اور ترکی، کردی اور عربی زبان جانتے ہیں، انہوں نے بیعت کی اور خود کو وقف کرنے کی وقف کرنے کے لیے پیش بھی کیا۔ یہ عالم دین اور ان کے ساتھی حضرت مسیح علیہ السلام کے تمام دعوی اور خلافت احمدیہ پر ایمان رکھتے تھے اور MTA کی عربی اور ترکی نشریات دیکھتے تھے، جماعتی لٹریچر کا مطالعہ بھی باقاعدہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بیعت نہیں کرتے تھے۔ لیکن آخر
ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کھولا اور موسیٰ صاحب نے اپنے 2 ساتھیوں سمیت، رمضان صاحب اور حاجی محمود صاحب کے سمیت بیعت کی سعادت حاصل کی، اور تینوں افراد خانہ کی کل تعداد 23 ہے۔ اور مجھے انہوں نے خط بھی لکھا جس میں بڑے اخلاص اور وفا کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو نیک فطرت علماء کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک فطرت ہیں، ان کی رہنمائی فرماتا رہتا ہے، وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ پھر امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ پمفلٹ کی تقسیم کے دوران ایک مسلمان دوست نے جب ہمارا پمفلٹ پڑھا تو کہنے لگا کہ میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، اسلام کے اس پیغام کی آج سخت ضرورت ہے۔ میں کچھ سالوں سے فرانس میں ہوں اور میری فیملی جو کہ آئیوری کوسٹ میں مقیم ہے باقاعدگی کے ساتھ آپ کے سینٹر میں جاتی ہے اور ہمیں آپ کی جماعت میں بہت دلچسپی ہے۔ پھر یہ دوست یوٹیوب پر جماعت کے فرینچ پروگرام دیکھنے لگے اور جماعت کے بارے میں 2 سال تک معلومات حاصل کرنے کے بعد آخرکار بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے۔ تو یہ آئیوری کوسٹ میں رہتے ہیں، جماعت وہاں بڑی فعال ہے، بیعتیں بھی ہوتی ہیں ہر سال، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا سامان کیا تو یہاں فرانس آ کر۔ پھر غیر مسلموں پر بھی اسلام کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ان کے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کی بیعت کا ذکر کرتے ہوئے بینن الاڈا ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ الاڈا شہر کے شمال مشرق میں زے کا علاقہ ہے جہاں ایک دوست عیسیٰ صاحب کو جماعتی پمفلٹ دیے گئے۔ بعد میں انہوں نے ریڈیو بھی سننا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کے پمفلٹس پڑھ کر مجھے تسلی ہوئی ہے، اور میں پیدائشی طور پر کیتھولک ہوں، لیکن جب بھی چرچ جاتا تھا تو پادری بائبل کی آیات کی جو تفسیر کرتے تھے ان سے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی، مگر جب سے جماعت احمدیہ کی تبلیغ ریڈیو پر سننی شروع کی ہے تو آپ لوگ بالکل بائبل کی آیات کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ حقائق اور عقل کی روح سے بالکل صحیح لگتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسلمان بھی انتظار میں ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ کہ کب کوئی جماعت کا نمائندہ آئے اور ہماری بیعت لے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے سے جماعت کا تعارف افریقہ میں تو خاص طور پر وسیع پیمانے پر ہو گیا ہے، جب سے کہ ایم ٹی افریقہ شروع ہوا ہے اور ریڈیو تو مختلف ممالک میں ہیں۔ بینن سے مولف سلسلہ کوتونو لکھتے ہیں کہ ہم ایک دور دراز گاؤں اگونجی میں تبلیغ کے لیے گئے۔ انہیں جب تبلیغ کی گئی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تو ایک عرصے سے جماعت کے ریڈیو پر پروگرام سنتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے عقائد سے واقف ہیں، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ احمدیوں کا کوئی نمائندہ ہمارے گاؤں میں آئے اور ہمارے بچوں کو اسلام اور دینی تعلیم سے آگاہ کرے۔ چنانچہ اس گاؤں سے 125 افراد نے بیعت کی توفیق پائی۔ تکبیر! اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ بکینا فاسو سے بامفورا ریجن کے لوکل مبلغ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گاؤں موس بدوگو میں تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد ایک شخص کہنے لگا کہ میں آپ کے ریڈیو چینل پر سارے پروگرام سنتا ہوں، میرے پاس 2 ریڈیو ہیں، ایک کی دور دراز گاؤں ہے، بجلی نہیں ہوتی، ایک کی بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرے ریڈیو پر پروگرام سنتا ہوں تاکہ میرا کوئی بھی پروگرام ضائع نہ ہو جائے۔ اس شوق میں اس نے 2 ریڈیو رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ احمدیت ایک روشنی ہے، کوئی اس سے استفادہ کرے یا نہ کرے، لیکن فتح احمدیت کو ہی ہونی ہے۔ آج میں باقاعدہ بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہوں اور دوسروں کو بھی کہتا ہوں کہ اس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ روشنی ان دور دراز علاقوں میں لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ مالی سے سکاسو ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ 2 ماہ قبل ایک نوجوان نو ویدر صاحب ہمارے ریڈیو اسٹیشن پر آئے اور کہنے لگے
کہ جماعت احمدیہ کا واحد ریڈیو اسٹیشن ہے جو ہم نوجوان بغیر میوزک کے سننا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میں بھی آپ کے ریڈیو پر نوجوانوں کے لیے پروگرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نوجوان کو مولم صاحب کے ساتھ مل کر ریڈیو پروگرام کرنے کا موقع دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر احمدیت میں سے دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے مطالعہ کر کے بیعت کی توفیق پائی۔ بیعت کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدگی سے نمازیں شروع کر دیں، اور اس سال رمضان میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی نکلی ہے جو زمین کی طرف آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے قریب آ گئی، اور قریب آنے پر اس میں سے آواز آئی کہ جو راہ تم نے چنی ہے وہی حق کی راہ ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس راہ کو اپناتے ہیں اور پھر اس راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ چنانچہ اس خواب کے بعد موصوف کے ایمان میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور وہ بڑی دلچسپی سے اب جماعتی کاموں میں اور تبلیغ میں حصہ لینے لگ گئے۔ کانگو کنشاسا کے ریجن کے مولم لکھتے ہیں متادی کی کہ ایک دوست شبان صاحب کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا تعلق اہل سنت سے تھا، اور جب یہاں جماعت احمدیہ کا مشن کھلا تو ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ احمدی تو کافر ہیں۔ اس کے بعد میں نے مقامی ریڈیو پر اسلام کے متعلق ایک پروگرام سنا تو بہت خوشی ہوئی، اور بڑے خوبصورت انداز میں اسلامی تعلیمات بیان کی گئیں، مگر جب پروگرام کے درمیان احمدیت کا نام سنا تو میری ساری خوشی جاتی رہی۔ مولویوں سے کہا تھا یہ کافر لوگ ہیں، کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو کافر ہیں۔ بہرحال اس پروگرام کو مجھ پر اثر ہوا، اور اگلے دن میں دوبارہ اپنے استاد سے احمدیت کا ذکر کیا تو اس نے وہی بات دہرا دی کہ احمدی کافر ہیں اور گمراہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ چند دن بعد دوبارہ ریڈیو پروگرام سنا تو تمام باتیں دل کو لگیں اور دل پر بہت اثر کر ہوا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ احمدیوں کی مسجد میں جانے میں کیا حرج ہے، دیکھا تو جائے جا کے، عقل کا تقاضا تو یہی ہے، صرف اندھوں کی طرح مولویوں کی باتوں کے پیچھے تو نہیں چلنا۔ کہتے ہیں میں جمعہ کو وہاں جاؤں گا اور ان کی مزید باتیں اور عمل دیکھوں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میں نے مسلسل کئی جمعے احمدیہ مسجد میں ادا کیے اور قریب سے جماعت کو دیکھتا رہا۔ مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی جس سے میں جماعت احمدیہ کو کافر کہہ سکتا۔ چنانچہ میں نے بیعت کر لی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو گیا۔ کیمرون کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ چند سال قبل بائیکوم شہر کے کچھ لوگوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور وہاں کی مسجد کے امام جیکا صاحب نے بھی احمدیت قبول کی۔ گزشتہ سال ان کے ایک بیٹے امام زکریا صاحب نے بھی احمدیت قبول کی، اور ان کے ساتھ 100 سے زائد لوگ جماعت میں شامل ہوئے۔ اور اس وقت زکریا صاحب مساسی علاقہ میں اپنے قبیلہ باؤ کی مسجد کے امام ہیں۔ اسی طرح امام جیکام کے دوسرے بیٹے امام حسینی صاحب ہیں، وہ بھی احمدی ہیں۔ اکتوبر 2017 میں امام جیکام صاحب کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے وفات سے قبل اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی ہے اور لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، علماء آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ میں نے حدیثوں اور کتابوں میں امام مہدی کے متعلق بہت پڑھا ہے، اور اس وقت وہ نشانات پورے ہو گئے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام اور جماعت احمدیہ سچی ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور جماعت کی خدمت جاری رکھنا۔ اس وقت دونوں بھائی جماعت میں فعال ہیں۔ بڑا بھائی امام زکریا اپنی مسجد میں جماعت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور یہی مسجد ہمارا سینٹر بھی ہے۔ یہاں کی جماعت مالی قربانی میں بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ امام مرحوم کے چھوٹے بیٹے امام حسینی بھی اپنی مسجد کے امام ہیں اور جماعت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک امام مرحوم نے ایک پلاٹ بھی نئی مسجد کے لیے دیا ہوا ہے، جس پر مستقبل میں انشاء اللہ نئی مسجد بنائی جائے گی۔ بس جو عقل رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مخالفتیں جو ہو رہی ہیں مولویوں کی طرف سے، یہ تو وہ پھونکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور کبھی بجھ نہیں سکتا۔ اور بڑی ثابت قدمی سے لوگ قائم ہیں احمدیت پر اور حقیقی اسلام پر، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقی علماء کہلانے کے مستحق بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ احمدیت قبول کرنے کے بعد ایمان کو کس طرح طاقت بخشتا ہے اور فراست عطا فرماتا ہے اور دلائل بھی سکھا دیتا ہے، اس کی ایک مثال دیکھیں۔ تنزانیہ معانزہ ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں
کہ شیانگا ریجن میں جماعت کا قیام 2015 میں ہوا تھا. وہاں کافی لوگوں کو اسلام احمدیت میں شمولیت کی توفیق ملی. اس جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک نوبائے جمعہ مسانجہ صاحب جو چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کر کے گزر بسر کرتے ہیں، کہتے ہیں، یہ نوبائے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ٹنڈے یا ٹینڈ جو کہ زیادہ تر عمانی عربوں کا علاقہ ہے وہاں گیا، اور باتوں باتوں میں ان کو بتایا کہ میں احمدی ہو گیا ہوں اور اب ہماری مسجد بھی ہے جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں. یہ سنتے ہی وہ عرب لوگ آگ بگولا ہو گئے اور مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے. تو کہتے ہیں نہیں، کلمہ پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے بلکہ گمراہ ہو گئے ہو تم تو قادیانیوں کے پیچھے چل کے. پہلے تم لا مذہب تھے یا غیر مسلم تھے تو زیادہ اچھے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں. کہنے لگے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو احمدیوں سے الگ نہ کیا تو ہمارے پاس پھر اپنی چیزیں بیچنے کے لیے مت لانا. بڑا ابتلا تھا معاشی لحاظ سے، غریب لوگ ہیں. یہ دوست بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم تو نہیں تھا کہ میں ان کو علمی دلائل سے قائل کر سکوں، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے عرصے سے یہاں آباد ہیں. وہ عمانی عرب کہنے لگا کہ ہم گزشتہ 80 سال سے یہاں آباد ہیں. اس پر میں نے کہا کہ ان 80 سالوں میں تم لوگوں نے اس دین کو جس کو تم سچا کہتے ہو، اسلام کو، ایک ایسے قوم تک نہیں پہنچا سکے جو تم سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور اب اگر کسی نے ہم تک وہ اسلام کا پیغام پہنچایا ہے تو آپ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور تم کافر ہو گئے ہو. تو عربوں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ تم لوگ ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اسلام قبول کر سکو. تو یہ ان عربوں کے، ان لوگوں کے تکبر کی حالت ہے جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی اصول کو چلنے والے ہوتے نعوذ باللہ، تو یہ عرب کے جو بدو ہیں وہ تو کبھی بھی مسلمان نہ ہوتے. تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ انہوں مسلمان کیا جاتے. آپ ہی تھے جنہیں ان جنگل میں رہنے والوں کو، جانوروں کی طرح رہنے والوں کو انسان بنایا، پھر تعلیم یافتہ انسان بنایا، پھر باخدا انسان بنایا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہو جو اس موجودہ دور میں رہ رہے ہو کہ تم تک ابھی اسلام کی تبلیغ کی جائے، اور اس کے بعد یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. اور ان کو اس نے کہا کہ اس لیے پہلے تم اس قابل ہو جاؤ. تو ہم نے کہا ہم تبلیغ کریں گے. اس پر میں نے اس سے کہا کہ تم لوگوں نے 80 سال اس بات کا اندازہ کرنے میں لگا دیے کہ یہ لوگ اسلام سیکھ سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ جماعت احمدیہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم دین سیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہمیں مسلمان بنا کر دین سکھا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں لادینیت سے نجات دلائی ہے. ہم تو پیگن تھے، لادین تھے. اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں اور میرے ساتھی جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیں تو ہمیں بھی 80 سال کا عرصہ دو تاکہ ہم تم لوگوں کے بارے میں اندازہ لگا سکیں کہ تم اصل مسلمان ہو بھی کہ نہیں. یہ دلیل ہے میری. اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بالکل بے دین جو لوگ تھے ان کو بھی احمدیت قبول کرنے کے بعد بعض عجیب قسم کے دلائل سکھا دیتا ہے جو مخالفین کا منہ بند کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا کہ تم کافر ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. سینیگال سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ اس سال کولک ریجن کے ایک گاؤں ربت اسکیلے میں دورہ کیا گیا. تو وہاں گاؤں کے ایک سابق امام عثمان باز صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے منور احمد خورشید صاحب کو امیر جماعت سینیگال کے دور میں بیعت کی تھی، اور اس وقت جماعت نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی. بعد میں ملکی حالات کی وجہ سے ان لوگوں سے رابطہ نہیں رہا، حالات وہاں خراب ہوتے رہتے ہیں. کچھ عرصہ بعد گاؤں کی مسجد کو ایک عرب تنظیم الفلاح نے اثر و تعمیر کیا اور مسجد میں توسیع بھی کی. اور جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو اس تنظیم کے لوگوں نے عثمان باز صاحب سے کہا کہ اگر آپ اس مسجد کے امام رہنا چاہتے ہیں
تو آپ کو احمدیت چھوڑنی پڑے گی، ورنہ آپ اس مسجد میں امامت جاری نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ عثمان باز صاحب نے کہا کہ احمدیت تو میں نہیں چھوڑ سکتا، امامت چھوڑ دی، اور اپنے گھر میں ہی اپنے اہل خانہ کے ساتھ علیحدہ نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ چنانچہ وہ گزشتہ 8 سال سے امامت چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس طرح اکیلے ثابت قدم رہے ہیں اور جماعت سے رابطہ بھی نہیں تھا آپ کا اتنا عرصہ، اس پر روتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے، جب میں نے نور دیکھ لیا تو اب اندھیرے میں واپس کیسے چلا جاؤں۔ تو ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو، جو یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہم احمدیت کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ تو ان دور دراز گاؤں میں رہنے والوں کو بھی ان کے ایمان سے ہلا نہیں سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں حقیقی مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ امیر صاحب گھانا لکھتے ہیں کہ ایک کانفرنس میں ہم نے بعض اماموں کو دعوت دی جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے بیعت کی تھی۔ ان اماموں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو کر بھی احمدیت کے خلاف ہمارے پاس آ جائیں تو ہم مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں احمدیت ہی سچا اسلام ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہی آتا ہے جس کی فطرت میں حق سے محبت اور اہل حق کی عظمت ہوتی ہے۔ جس کی فطرت سلیم ہے وہ دور سے اس خوشبو کو جو سچائی کی میرے ساتھ ہے سونگھتا ہے۔ جس کی فطرت سلیم ہے وہ دور سے اس خوشبو کو جو سچائی کی میرے ساتھ ہے سونگھتا ہے، اور اسی کشش کے ذریعے سے جو خدا تعالیٰ اپنے ماموروں کو عطا کرتا ہے میری طرف اس طرح کھینچے چلے آتے ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جس کی فطرت میں سلامت روی نہیں ہے اور جو مردہ طبیعت کے ہیں ان کو میری باتیں سود مند نہیں معلوم ہوتی ہیں، وہ ابتلاء میں پڑتے ہیں اور انکار پر انکار اور تکذیب پر تکذیب کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، اور اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میری مخالفت کرنے والے کیا نفع اٹھائیں گے؟ کیا مجھ سے پہلے آنے والے صادقوں کی مخالفت کرنے والوں نے کوئی فائدہ کبھی اٹھایا ہے؟ اگر وہ نامراد اور خاسر رہ کر اس دنیا سے اٹھتے ہیں تو میرا مخالف اپنے اس انجام سے ڈر جاوے، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں، میرا انکار اچھے ثمرات نہیں پیدا کرے گا۔ مبارک وہی ہیں جو انکار کی لعنت سے بچتے ہیں اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، جو حسن ظنی سے کام لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا ایمان ان کو ضائع نہیں کرتا بلکہ برومند کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صادق کی شناخت کے لیے بہت مشکلات نہیں ہیں۔ ہر ایک آدمی اگر انصاف اور عقل کو ہاتھ سے نہ دے اور خدا کا خوف مد نظر رکھ کر صادق کو پرکھے تو وہ غلطی سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے اور آیات اللہ کی تکذیب اور ہنسی کرتا ہے اس کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی۔ بس مخالفین جتنا بھی زور لگا لیں اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا نہیں سکتے۔ اس جماعت نے پھیلنا ہے اور پھلنا ہے اور بھولنا ہے انشاءاللہ۔ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اپنی تائیدات کے لاکھوں نمونے ہمیں ہر سال دکھاتا ہے، پھر بھی یہ مخالفین کہتے ہیں کہ تم لوگ بیوقوف ہو، اس شخص کو چھوڑ دو جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بیوقوف تو یہ نام نہاد مولوی اور وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف کے بجائے ان مولویوں سے جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے خوف کھاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا،
دنیا کو صحیح راستے دکھانے کے لیے ہر احمدی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور کرتے چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے عملی نمونوں سے اسلام کی خوبیاں دنیا پر ظاہر کریں، جس طرح بہت سے نئے آنے والوں یہ کوشش کر رہے ہیں، جس کی بہت چند مثالیں میں نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو جلسہ کی برکات کو ہمیشہ جاری رکھنے کی سے حصہ لینے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے، اور خیریت سے آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جلسے میں بھی شامل ہوں۔ اب گھروں میں بھی آپ کے امن اور سکون ہو، آپ کے بچوں کی طرف سے بھی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ہر تکلیف اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ آمین۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔